آنکھ میں اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، صحابہ مرنے کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول پڑھا رہے تھے، اسی نماز کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے دل کے اندر ارادہ کیا کہ آج میں اللہ کے سامنے سچی توبہ کروں گا، سچی توبہ کروں گا۔ مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، سارا کے سارا گھر چلے گئے سب۔ آدھی رات گزر جاتی ہے، پورے کے پورے مدینے کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کے اپنے بدن کو چھپا کے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتا ہے، اور 2 رکعت میرے دوستو صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، اور ابھی سلام نہیں پھیرا تھا کہ دوسرے کونے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ مسجد اندھیرا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چراغ نہیں جلتا تھا مسجدوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو ٹھنڈا کرے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے اپنے زمانے خلافت کے اندر مسجد نبوی کے اندر چراغ جلایا اور آج تک تمام مسجد روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف نبی سلام نہیں پھیرا تھا کہ دوسرے کونے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کون ہے جو میرے سے پہلے آ گیا؟ نماز کو مکمل کر لی اور جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی ادھر جانے لگے۔ جب نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ آواز پہچان لیا کہ یہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بلال رو رہے ہیں میرے دوستو، انہوں بلال رو رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلال کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا سچی توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بھائی، میں یہ ارادہ کیا تھا کہ آج تو میں اللہ کے سامنے سچی توبہ کروں گا، لیکن میرے سے آگے تم بڑھ گئے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام کے اندر دل کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر عمل کریں گے۔ آج جیسے ہم اور آپ دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں کہ کون سی کمپنی میں زیادہ مال ملے گا، پیسہ ملے گا، صحابہ کرام اسی طرح نیکی کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ فرمایا کہ بلال کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ ابو ذر غفاری میں تو اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے آیا۔ اب یہ دونوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی دعا کرتے ہیں اور دوسرا آدمی آمین کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ذر پہلے تو دعا کرو، میں آمین کہوں گا، جب تمہاری دعا ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں دعا کروں گا، تو آمین کہنا۔ یہ دونوں مشورہ ہو گیا۔ ابو ذر اب جن کے لفظوں سے انہوں نے دعا کیا یہ حدیث کے اندر نہیں ذکر آیا، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے کرتے یہ کہہ دیا یا اللہ جنت کے اندر ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنا۔ بلال آمین نہیں کہتا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید بلال کو سنائی نہیں دیا، پھر وہی دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر رکھنا۔ لیکن میرے دوستوں کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب آمین کا لفظ نہیں آیا۔ کئی مرتبہ یہی چیز دہراتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے، دل کے اندر سوچنے لگا آخر بلال کیوں نہیں آمین کہتا ہے؟ حضرت بلال آمین کیوں نہیں کہتا ہے؟ انہوں نے اپنی دعا کو مکمل ختم کر لی اور پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ بلال تم آمین میرے دعا کے اندر آمین کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ لیکن بلال کو دیکھا کہ وہ زمین کے اندر بے ہوش پڑا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑا ہے، اس کو ہوش آنے میں کچھ وقت لگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بلال میں تو دعا کر رہا تھا، تم آمین کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا او ابو ذر تو اپنی
حیثیت کو نہیں جانتا، تم کس کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم ان کے غلام ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ کے رسول کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود میں تمام انسانیت کا، کائنات کی انسانیت کے اونچے مقام پر ہوں گے، ہم تو اس کے غلام ہیں۔ تم یہ کیسے دعا کرنے لگے؟ تمہارے اندر یہ جرأت کیسے پیدا ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں رہو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہے، تمام رسولوں کے کیا کہیں میرے دوستوں سردار ہیں۔ تم نے یہ جرأت کیسے، یہ دعا کیسے مانگ لی؟ دونوں صحابی رونے لگے اور کہا کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم کو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیا، اللہ ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا سے اونچا مقام پر رکھیو اور ان کے صدقے ہمیں بھی جنت نصیب فرما دیجیے۔ ابھی یہ دونوں کے اندر بات چیت ہو رہی تھی، ابھی دونوں کے اندر بات چیت ہو رہی تھی کہ مسجد نبوی کے اندر اچانک نور کی طرح بالکل روشنی پھیل گئی، نور کی طرح روشنی پھیل گئی، اور جب وہ روشنی نزدیک آیا، وہ روشنی جب نزدیک آیا تو دیکھا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دونوں صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول کو سلام کرتے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا بات ہے آج تم دونوں نے مجھے سونے نہیں دیا؟ یہ دونوں صحابی رونے لگے، اے اللہ کے رسول کیا ان سے غلطی ہو گئی، کیا ان سے غلطی ہو گئی؟ ہم نے تو آپ کو جگایا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو سونے نہیں دیا؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، اللہ نے ابھی جبرائیل بھیجا، اللہ نے ابھی جبرائیل بھیجا اور کہا، اور مجھے کیا کہ سلام کہا ہے اور فرمایا کہ جاؤ مسجد نبوی کے اندر جلدی جاؤ، دو صحابی میرے سامنے سچی دل سے توبہ کر رہا ہے، اس کے دعا پر تم آمین کہو۔ یہ ہے سچی توبہ کی تاثیر، یہ ہے سچی دعا کی تاثیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آمین کہیے۔